بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم غالب کی غزل نمبر 2 کا چوتھا شعر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ چوتھا شعر کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ غالب اس میں جو ہے وہ پنہا نہاں کہتے ہیں، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دل، اے میرے محبوب، جب میرے دل میں تم ہی تم براجمان ہو تو میری آنکھوں سے کیوں نہاں ہو، آنکھوں سے کیوں پوشیدہ ہو؟ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ روایتی انداز کا مضمون ہے جس میں کہہ رہے ہیں محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے عاشق کو چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے محبوب کا چہرہ رہتا ہے اور اس کی یاد اسے ستاتی رہتی ہے۔ دوسری طرف خوف رسوائی، رقیبوں کی ستم آرائی اور نہ جانے کیا کیا مصائب ہیں جن کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے، اور محبوب کی یہ پرانی عادت ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو کبھی دل سے قبول نہیں کرتا بلکہ الٹا اس پر نت نئے اعتراضات بھی کرتا رہتا ہے، اس کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ تم نے بجا کہا کہ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، مگر ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، یہ ہم نے مان لیا اور اس بات کا اپنے دل کو یقین بھی دلا دیا، لیکن ہمارے دل میں ہر وقت تم جو ہے وہ بسے رہتے ہو، تمہاری یاد رہتی ہے، تمہاری محبت میں گرفتار رہتے ہیں ہم، لیکن آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آتے دل میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو یہ چاہتی ہے کہ سارا وقت تم جو ہے وہ سامنے رہو۔ بقول شاعر، کبھی پھول بن کے کھلا کرو، کبھی چاند بن کے ضیا کرو، میری آرزو ہے کہ رات دن سدا میرے پاس رہا کرو۔ تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاعر سچی محبت کا قائل ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کسی کو دل میں بسا لیں تو پھر اس سے جو ہے وہ محض زبانی کلامی جو ہے وہ محبت نہیں یا وفا نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ضرورت پڑے تو جان بھی جو ہے وہ اس پر قربان کر دینی چاہیے۔ جیسے غالب کہتے ہیں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ عاشق ہمیشہ وفادار ہوتا ہے اور محبوب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت ٹالنے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے عاشق کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ستاتا رہتا ہے۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا وقت تمہاری یاد میں مصروف رہتا ہوں، محو رہتا ہوں، تم دل میں جو ہے وہ بس چکے ہو، تو پھر آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتے؟ درد کہتے ہیں تمنا ہے تیری اگر آرزو، اگر ہے تمنا تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ وہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے یہ مجازی انداز کا یہ شعر ہے، لیکن پھر بھی ایک مفہوم یہ بھی جو ہے وہ اس کی عشق حقیقی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے دل میں جو ہے وہ تو رچ بس چکا ہے اور دل میں تیری یاد ہوتی ہے اور ذکر الہی جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، مگر انسانی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا وہ دیدار کرے، لیکن دیدار جو ہے وہ اس کو انسان ساری زندگی ترستا رہتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تو سارا وقت میرے دل میں موجود ہے مگر مجھے دکھائی نہیں دیتا،
आँखों से छुपा हुआ तो क्यों है, हमें अपनी झलक दिखा। हम जो हैं वो उस मोहब्बत के जज्बे के तहत जो है वो देखना चाहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। पाँचवा शेर जो है वो है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। फितना फसाद कहते हैं खाना वीरानी, घर की बर्बादी। ए मेरे महबूब जिसके तुम दोस्त हुए, इसका मफ़हूम ये है, ए मेरे महबूब जिसके तुम दोस्त हुए, आसमान को उससे दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका घर तुम्हारी दोस्ती से ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा। इस शेर में भी शायर ने अपने महबूब की दोस्ती को आसमान की दुश्मनी से ताबीर किया और कहा है कि तुम जिसके दोस्त बन जाते हो फिर उसको आसमान की दुश्मनी का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम सबसे बड़े दुश्मन हो। शायर ये कहना चाहता है कि आम तौर पर ये रवैया देखने में आया है कि शायर लोग आसमान को अपना दुश्मन समझते हैं। उनका ये ख्याल है कि जितनी भी आफतें, मुसीबतें और परेशानियां हैं वो सब आसमान की तरफ से जो हैं वो आती हैं। जब वो हमारा दोस्त होता है तो हमारी किस्मत के सितारों को अच्छी जगह पे ले जाता है, और जब दुश्मन बनता है तो फिर जो है वो हमारी किस्मत के सितारों को बुरी जगह पे ले जाता है। और ये सारी जो आफतें हैं ये उसी की वजह से नाजिल होती हैं। गालिब भी ये कहना चाहते हैं कि ए मेरे महबूब, अगर तू किसी का दोस्त बन जाए तो उसकी तबाही और बर्बादी इसी में ही जो है वो पोशीदा है। तेरी मोहब्बत इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फसाद है कि आसमान की दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तुम जिसके दोस्त हो जाते हो उसका तबाह बर्बाद होना लाजमी है। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्त, तेरी मोहब्बत महज एक धोखा है। तू हमेशा आशिक को फ़रेब देता है, उसे कभी भी प्यार की नज़र से नहीं देखता। मिलने का वादा ज़रूर करता है लेकिन वफ़ा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, सितम ढाता है, परेशान करता है, वादा शिकनी करता है, ताने जो है वो देता है, रुसवाई और मुसलसल हिजर का जो है वो दुख सहना पड़ता है उसे। तो ये कहाँ की दोस्ती है, ये तो सबसे बड़ी दुश्मनी है। यही काम जो है वो क्या करता है, आसमान करता है। लिहाजा तुम्हारी दोस्ती जो है वो आसमान की दुश्मनी के सामने हेच है, और जो भी तुझसे जो है वो दोस्ती कर लेता है फिर वो मौत के मुंह में जो है वो चला जाता है, और मौत ही उसका मुकद्दर जो है वो बन जाती है। मीर तकी मीर क्या कहते हैं, रहता हूँ सदा मरने के नज़दीक ही अब मीर, इस जान के दुश्मन का भला यार हुआ मैं। कह रहे हैं कि ये मोहब्बत तो जान का अजाब है, और हर लम्हा जो है वो एक खौफ तारी रहता है, क्योंकि ये आसान नहीं है। मोहब्बत वैसे ही इश्क आसान नहीं है, लेकिन वो अपने महबूब से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल आसान नहीं है। जैसा कि जिगर मुरादाबादी कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गालिब भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी दोस्ती सरासर दुश्मनी है और रुसवाई का ज़रिया, खाना बर्बादी के लिए ये किसी सूरत भी जो है वो कम फितना नहीं है जो तुझसे दोस्ती कर लेता है। और तुम्हारी दोस्ती आसमान की दुश्मनी के सामने कुछ भी नहीं है, यानी आसमान की दुश्मनी जो है वो कमतर है तुम्हारी दोस्ती जिसने तुमसे जो है वो दोस्ती लगा ली। अब हम नेक्स्ट शेर की तरफ जो है वो आते हैं। छठा शेर है, यही है आज़माना, यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। अदू कहते हैं दुश्मन को। कह रहे हैं जब तुम रकीबे ऐ मेरे महबूब, जब तुम रकीबे रोसिया के दोस्त बन गए तो मुझे क्यों सता रहे हो, और लोगों में जो है वो ये क्यों मशहूर कर दिया है कि तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। तो ये किस किस्म का इम्तिहान है। गालिब ये कहना चाहते हैं कि जब तुम मेरे रकीब के दोस्त बन गए हो, इसके पास जाते हो
اور اس سے خوب دوستی جو ہے وہ کر لی ہے، تو پھر لوگوں میں یہ بات کیوں جو ہے وہ مشہور کر دی ہے کہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں؟ یہ امتحان نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ستانا ہے، یہ پریشان کرنا ہے۔ امتحان کچھ اور ہوتا ہے لیکن ستانا کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ کوئی عاشق پہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا محبوب جو ہے وہ رقیب کا دوست بن جائے اور اس سے دوستی کر لے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تم دشمن کے جو ہے وہ دوست بن گئے ہو۔ داغ دل بھی کہتے ہیں ہو چکا ہے قطع تعلق، تو جفائیں کیوں ہیں؟ جس سے مطلب نہیں رہتا اس کو ستاتے کیوں ہیں؟ یا تو مکمل طور پر دوستی ختم کر لی جائے، تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی بات کا کسی بات کا جواز بنتا ہے، لیکن یہ دشمن کے ساتھ جو ہے دوستی کر لینا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ عاشق کے لیے ویسے ہی زندگی بہت ایک امتحان ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے، تو جب کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ ان کے درمیان آ جائے تو پھر عاشق کی زندگی جو ہے وہ مزید عذاب بن جاتی ہے، وہ اس کے لیے جان کا روگ بن جاتی ہے۔ عاشقی ویسے ہی جو ہے وہ بہت ایک مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ غالب کہتے ہیں عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ تو یہ تو ویسے ہی بہت جو ہے وہ جان لیوا ہے، جو عاشقی ہے بہت صبر طلب ہے، لیکن محبوب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہیلے بہانے سے ستاتا ہے، آزماتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ اس راستے سے جو ہے وہ باز آ جائے یا مجھ سے دور ہٹ جائے، لیکن روایتی عاشق کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن عاشقی جو ہے وہ بہت بڑی قربانی مانگتی ہے، وہ بہت بڑا جو ہے وہ امتحان لیتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، میرا امتحان نہ لو۔ جب تم دشمن کے ہو گئے ہو، جب تم رقیب کے دوست بن گئے ہو، تو میرا امتحان لینا کسی طرح سے مناسب جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بجا کہا ہے کہ تم میرے رقیب کے دوست بن گئے ہو، لیکن یہ سب سے بڑا عذاب اور ستانا ہے، اور یہ آزمائش ہے، اور شاید میں اس آزمائش پہ پورا نہ اتر سکوں، تو میرا امتحان جو ہے وہ تم نہ لو۔ آخری شعر ہے غزل کا جو مقطع ہے، اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ بے مہر، بے وفا، بے مروت محبت سے خالی۔ کہہ رہے ہیں اے غالب، تم اپنے دوست کو تانا دے کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ تیرے بے وفا کہنے سے کبھی بھی وفادار نہیں ہوگا۔ اس میں غالب ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت پسند شاعر بھی ہیں اور نفسیات دان بھی ہیں، اور زبردست تجربہ کار اور مشاہدات کے حامل بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جو ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تنقید کا نشانہ جو غالب تم بنا رہے ہو اپنے محبوب کو، اور اس کو بار بار بے وفا کہہ رہے ہو اور اس کو تانے دے رہے ہو، تو اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ محبوب پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ شرمندہ ہو کر تجھ پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ محبوب کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے ہر محبوب کی کہ وہ کجادائی دکھاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اس کا شیوا ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کا دل جیتنے کے لیے تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ جو ہے وہ اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنا لو، جو مرضی الفاظ اس کے لیے استعمال کر لو، اور قطع تعلقی بھی کر کے جو ہے وہ دیکھ لو، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تم بے شک 100 طرح سے مر کر جو ہے وہ دیکھ لو، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا،
یعنی وہ لب جو ہے وہ کبھی ہمارے لیے مسیحا نہیں بنیں گے، وہ سنگ دل ہے اور سنگ دل ہی رہے گا، اور اس کی بے رخی کبھی بھی جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ تعلقات کی طرف نہیں آ سکے گی۔ لہٰذا تمہارے طعنہ دینے سے، بد دعائیں دینے سے ایسا جو ہے وہ نہیں ہونے والا کہ وہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے اور اپنی یہ پرانی روش جو ہے وہ اس کو ترک کر دے۔ لہٰذا جو ہے وہ قتیل شفائی کہتے ہیں ہم اسے یاد بہت آئیں گے جب اسے بھی کوئی ٹھکرائے گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، یہ بھی روایتی انداز کا شعر ہے کہ طعنہ تشنیع دینا، محبوب کو لعن طعن کرنا، یہ جو ہے یا کسی کو بھی جو ہے وہ اس سے شکوہ شکایت کرنا، یہ عام روایت ہے ہماری کہ جس سے ہمیں گلہ ہوتا ہے، ہم اس سے جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اسے کہ ہمیں تم سے یہ شکایت ہے، لیکن روایتی شاعری میں اور روایتی جو محبوب ہے اس کے ہاں یہ رویہ نہیں چلتا۔ غالب کہتے ہیں تو پاگل ہے، تو اپنے محبوب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، اس طرح سے وہ راضی ہونے کی بجائے مزید ناراض ہوگا اور دشمن بن جائے گا۔ اس کی فطرت میں لاپرواہی اور بے وفائی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ تم یہ رویہ جو ہے یہ چھوڑ دو، یہ جو ہے یہ رویہ تمہارے کام نہیں آئے گا، اور وہ خود پسند جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے رویے سے جو ہے وہ کیا کریں، اس کے عادی ہو جائیں اور اس کی سنگ دلی کو اپنا لیں۔ لیکن غالب جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو خود سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دھمکیاں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا تم باز آ جاؤ، یہ رویہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ اس طرح سے تم اپنا کام نکال سکتے ہو کہ تم اسے کہو کہ جو ہے وہ تم بے وفا ہو اور وہ تجھ پر مہربانیاں کرنے بیٹھ جائے، تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ مقطع میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے کام جو ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ پیریڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔